واحد صحابی ہے، 3 سے 4 اصحاب ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین خود گئے. ہر صحابی کے جنازے پہ نہیں. کربلا میں اتنا وقت نہیں تھا امام حسین کے پاس. 2-3-2.5 گھنٹوں کی جنگ ہے. کس کس کے جنازے پہ امام حسین جاتے؟ ایون اولاد بنو ہاشم میں بھی ہر کسی پہ نہیں گئے امام حسین، خاص جنازوں پہ گئے تھے. کہتے ہیں جیسے میدان جنگ میں گیا اور للکار کے کہنے لگا، اے فوج یزید، علی کا غلام، حسن کا غلام، حسین کا غلام، نبی کا غلام تیرے مقابلے میں آیا. ابن سعد نے کہا کہ شمر کون ہے جو للکار رہا ہے؟ کہا کہ حسین کا بوڑھا غلام جون ہے. کہا ظالم نے کہا مارا. کہ یہ دن حسین پہ آ گئے کہ بوڑھوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجا گئے. کہ امیر بتائیں کس کو بھیجیں اس کے مقابلے میں؟ کہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. امیر پھر کیسے ماریں اس کو؟ کہ کوئی تیر نہیں مارے گا، کوئی تلوار نہیں مارے گا، کوئی نیزہ نہیں مارے گا. امیر پھر کیسے مارے؟ کیسے وہ موت دوں گا جس سے حسین کا میں تڑپنا دیکھوں. جانتا تھا نا مولا حسین اپنے اس غلام سے بڑا پیار کرتے ہیں. کہ امیر پھر کیا کریں؟ کہ تم سب گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، زمین سے پتھر اٹھاؤ، اسے اتنے پتھر مارو کہ یہ تڑپ تڑپ کے زمین پہ گرے اور میں حسین کا تڑپنا دیکھوں. کہتے لئیوں نے پتھر اٹھائے اور اسے اتنے پتھر مارے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ غلام حسین زمین پہ آ کے گر پڑا. کہتے ہیں دوڑے دوڑے امام حسین اس کے جنازے پہ آئے. دیکھو رابطہ اس کا اپنے مولا کے ساتھ کتنا مضبوط تھا. رابطو روایت لشکر یزید کا سپاہی کرتا کہتا میں نے دیکھا دوڑے دوڑے حسین عقاب کی طرح اس کے جنازے پہ پہنچے اور حسین نے اس بوڑھے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. کہ جیسے سر گود میں رکھا نا، اس کی آنکھیں کھلی، اس کی نگاہ مولا حسین پہ پڑی. اس نے جلدی سے اپنے پاؤں کو اٹھانا شروع کیا. حسین نے کہا استریح جون، آرام سے لیٹ جا. کہ مولا آج تک نہیں ہوا کہ میرا مولا بیٹھا رہے اور غلام لیٹا رہے. کہا جون ٹانگوں کو زحمت نہ دے، سیدھا لیٹے رہو. کہا حسین نے سر اس کا اپنی گود میں لیا. جیسے سر گود میں لیا نا، جون نے جلدی سے اپنا سر خاک کربلا پہ پھینک دیا. کہا مولا یہ گود میرے لیے نہیں، علی اکبر کے لیے بنی ہے. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے زندگی میں نہ ایسا غلام دیکھا نہ ایسا آقا دیکھا. یہ زمین کربلا پہ سر کو رکھتا تھا حسین، پھر اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے تھے. پھر یہ اپنے سر کو زمین کربلا پہ رکھتا، پھر حسین گود میں رکھتے، پھر یہ زمین کربلا پہ رکھتا. آخر تک غلام راضی نہ ہوا کہ اس کا سر حسین کی گود میں پڑا رہے. غلامی کا حق، ادب کا حق ادا کرتا رہا. کہتا ہے اب جو میں نے منظر دیکھا، میں نے تاریخ میں کبھی ایسا آقا نہیں دیکھا جو اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرے. کہتا ہے کیا دیکھا؟ جب یہ راضی نہ ہوا نا، کہتا میں نے دیکھا حسین نے امامہ اتارا اور حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین کے رخسار جون کے رخساروں پہ آ پڑے. کہ جون تو گود میں سر نہیں رکھتا تو کیا ہوا؟ حسین اپنا سر تیرے سر کے اوپر رکھے گا. اور بوسہ دے کر کہا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا. اس نے کہا تھا نا مولا حسین میرے بدن سے بو آتی ہے. حسین نے کہا جون میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بدن میں ایسی خوشبو دے شہداء میں کسی کے بدن پہ وہ خوشبو نہ ہو. پھر دعا کی اللہم بیض وجہہ، اے خدا قیامت کے دن جب جون آئے نا اس کے چہرے کو اتنا سفید کرنا کہ دنیا رش کھائے، اے کاش ہم بھی جون جیسے ہوتے. یہ وہ رابطہ تھا جو حسین کے اصحاب نے امام حسین کے ساتھ مضبوط کیا.